ازواج بھی دیا کرتے ہیں. اس محبوب پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جولی مہنجی آئے خالی جولی بھریا رسول اللہ سبحان اللہ. جولی مہنجی آئے خانی جونی بریا رسول اللہ ہے طاقت میں مالی سنگھو بریا رسول اللہ. پکاریا تو پنل تو کے کھڑی ہتھڑا مدینے نے پکاریا تو پنل تو کے کھڑی ہتھڑا باہوں قیاداؤں تجھے دریا رسول اللہ. بدی باہوں قیاداؤں تجھے دریا رسول صلات کی بات. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے فضل اپنے کرم سے اپنے پاک اور طیب گھر میں ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا یہ موقع عطا فرمایا. اللہ کریم جل جلالہ حافظ اشفاق سلطانی صاحب کی اس کاوش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن احباب نے ان کے ساتھ مل کر اس پاک محفل کا اہتمام کیا ہے اللہ کریم انہیں بھی اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت مولانا عبدالحلیم راہو صاحب، حضرت مولانا ساجد علی اتاری صاحب، حضرت مولانا حافظ سکندر علی صاحب، حضرت مولانا جان محمد صاحب یہ بھی تشریف لائے ہیں. اللہ کریم جل جلالہ ان علماء کا تشریف لانا اور اللہ کریم ان کی برکتوں سے بھی ہم سب کو مالا مال فرمائے. حضرت سیدنا جبریل امین اور سیدنا جبریل امین وہ ہے جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں.
جب اللہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، اردو آپ کو سمجھ آتی ہے نا صاحب؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تھا، اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے آدم کا نورانی مجسمہ بنا دیا ہے، میں جب کن کہوں روح پھونکوں تو تم سب نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ کس میں جانا ہے؟ سجدے میں جانا ہے۔ تو حضرت سیدنا جبریل امین نے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا، سب سے پہلے فرشتوں میں سجدہ کیا حضرت جبریل نے۔ اللہ کریم کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا پیارے جبرائیل، حضرت اس آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 نبی اس دنیا میں بھیجوں گا، پہلے حکم تم نے مانا ہے، اس حکم کی وجہ سے میں سب کے پاس تمہیں ہی بھیجا کروں گا، سب کے پاس تمہیں بھیجا کروں گا۔ ہر نبی کے پاس اللہ کا پیغام لانے والے حضرت جبریل تھے۔ کون تھے؟ کسی نبی کے پاس حضرت جبرائیل 2 مرتبہ آئے، کسی کے پاس 3 مرتبہ آئے، اور کسی کے پاس 11 مرتبہ آئے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل، علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے، کم و بیش 24,000 مرتبہ آئے۔ کتنی مرتبہ آئے؟ 24,000 مرتبہ جبریل ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اور دیکھیں نبوت کا سرکار نے اعلان کب فرمایا؟ 40 سال، حالانکہ نبی سب سے پہلے تھے، ابھی حضرت آدم بھی نہ بنے تھے، ہمارے نبی پہ اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے، مگر نبوت کا اعلان کیا 40 سال کی عمر میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ظاہری وصال فرمایا وہ 63 سال کی عمر میں۔ تو ٹوٹل یہ نبوت کے جو سال بنتے ہیں اعلان والے، یہ 23 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 23 سال ہیں۔ ان 23 سالوں کے آپ جب بنائیں گے نا دن، کیا بنائیں گے؟ دن بنائیں گے، ان دنوں میں جب آپ 24,000 کو تقسیم کریں گے تو اس سے معلوم یہ ہوگا کہ جبرائیل ہر وقت ہمارے نبی کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے، صرف رب کی بارگاہ میں جاتے تھے پیغام لینے۔ کیا لینے؟ پیغام لینے جاتے تھے، ویسے ہر وقت سرکار ہی کے پاس رہا کرتے تھے۔ جبریل امین ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب نے فرمایا جبرائیل یہ بتاؤ اللہ نے تمہیں کتنی طاقت دی ہے؟ اللہ نے تمہیں طاقت کتنی دی ہے؟ حضرت سیدنا جبریل امین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنی بھی زمین ہے، صرف پاکستان نہیں یا عرب نہیں، پوری روئے زمین پر 3 دن تک لگاتار بارش ہوتی رہے نا تو جبرائیل بتا سکتا ہے آسمان سے زمین پر کتنے قطرے گرے ہیں۔ کتنا رب نے علم دیا ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ دینے والا جسے چاہے دے دے، رب جسے چاہے دے دے اور جسے چاہے لے لے، اسے کوئی روک سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل واقعی اللہ نے بڑی طاقت دی ہے۔ جبرائیل اور بتاؤ، حضرت جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری روئے زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں، ان درختوں پہ جتنی ٹہنیاں ہیں، ان ٹہنیوں پہ جتنے پتے ہیں، جبریل ان سب کی تعداد بھی بتا سکتا ہے۔ جبریل ان کی تعداد بھی بتا سکتا ہے۔
اللہ کے محبوب نے فرمایا جبرائیل واقعی رب نے تمہیں بڑی طاقت عطا کی. ایک روایت میں یوں بھی ہے حضرت سیدنا جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ پوری روئے زمین پر جتنے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے جبریل سارے ریزوں کی تعداد بتا سکتا ہے. سبحان اللہ. رب نے کتنا کمال کیا ہے جبریل پر. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل اللہ نے واقعی تمہیں بڑی طاقت دی ہے. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنی طاقت رب نے دی ہے مگر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے یہ میری طاقت بھی کام نہیں کرتی ہے. سرکار نے فرمایا جبرائیل وہ کون سی؟ حضرت سیدنا جبریل امین بڑی محبت سے سنیے گا. حضرت جبریل امین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا امتی آپ پر محبت سے درود پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے؟ درود پڑھتا ہے اس وقت جو اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جبریل ان رحمتوں کو نہیں گن سکتا. اتنی رحمتیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے اوپر ہوتی ہے یا رسول اللہ جو آپ پر درود بھیجتا ہے. اور پھر رحمتیں کیسے گنی جائے؟ اس نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین جو بنا کر بھیجا ہے. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ سارے بولے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے. دیکھیں سارے نبیوں کی شانیں بالکل صحیح ہے. اللہ نے ہر نبی کو شان عطا کی ہے, ہر نبی کو شان عطا کی ہے, مگر ہمارے نبی کو رب نے سب سے جدا شان عطا کی ہے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی, یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, سنتے ہیں نا. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے فارسی زبان کے عالم تھے, صوفی بزرگ تھے, شاعری بھی فارسی میں لکھا کرتے تھے, مگر عربی بھی جانتے تھے, عربی بھی آپ کو لکھنی آتی تھی, جانتے بھی تھے, سمجھتے بھی تھے. ایک مرتبہ کہا کہ سعدی کیوں نہ اللہ کے پیارے نبی کی شان میں تو ربائی لکھی جائے. ربائی ہوتی 4 لائنوں کی, 4 مصروں کی. حضرت شیخ سعدی نے قلم اٹھایا اور اٹھا کر لکھا بلغ العلا بکمالہ. آپ بلندیوں پر یا رسول اللہ پہنچے ہیں اپنے کمال کی وجہ سے. کشف الدجا بجمالہ, یا رسول اللہ جب آپ تشریف نہیں لائے تھے نا تو ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی, کفر ہی کفر تھا, اندھیرا ہی اندھیرا تھا. لوگ رب کو مانتے نہیں تھے. لوگوں نے تو خانہ کعبہ میں 360 بت لگا رکھے تھے. پانی کا الگ رب ہے, بارش کا الگ رب ہے, اگر سبزی لینی ہے اس کا الگ رب ہے, اگر کسی پہ مصیبت نازل ہو گئی اس کا الگ رب ہے. یا رسول اللہ ظلمت ہی ظلمت تھی, کشف الدجا بجمالہ. یا رسول اللہ اگر اس دنیا کے اندر اجالا ہوا ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. اندھیرے جو چھٹ گئے نا, کالے بادل آتے نا, کہتے بادل چھٹ گئے, ہٹ گئے. فرمایا یا رسول اللہ یہ ظلمت یہاں سے ہٹی ہے تو آپ کے جمال کی وجہ سے ہٹی ہے. حسنت جمیع خصالہ, یا رسول اللہ جیسی آپ کو اللہ نے شان دی ہے یا رسول اللہ اتنی شان کسی کو دی ہی نہیں ہے. حسنت جمیع خصالہ, یا رسول اللہ آپ کے جو خصائل ہیں وہ بڑے حسین ہیں, بڑے خوبصورت ہیں. یہاں تک لکھا
شیخ سعدی نے ادھر تک لکھا. اب آگے چوتھا مصرع نہیں بنتا. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ بار بار پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی. آنکھ لگنے کی دیر تھی، اللہ کے نبی کا دیدار ہو گیا. اللہ کے نبی تشریف لے آئے. ہمارے نبی کو جو بھی محبت سے یاد کرتا ہے وہ ضرور کرم فرماتے ہیں، وہ ضرور اس پر کرم فرماتے ہیں. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا. فرمایا نام تھا سعد الدین. شیخ سعدی کا پورا نام تھا سعد الدین شیرازی سعدی رحمت اللہ تعالی. فرمایا تم نے ہماری شان میں کچھ لکھا ہے؟ یا رسول اللہ ہاں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ. یار دیکھیں نا، ہم نعت لکھیں، سرکار کی وقت کا بہت بڑا پیر آ جائے، فقیر آ جائے، ہم کہتے ہیں ہم پیر کے سامنے نعت سنائیں گے. خوشی ہوتی ہے نا. مگر شیخ سعدی پہ قربان جائے، جس نبی کی شان میں لکھی ہے وہ خود نبی اس سے نعت سن رہا ہے. وہ نبی خود فرما رہے سعدی نعت سنو. حضرت سعدی نے سنائی. حسنت جمیع خصالہ پہ آ کے رک گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا سعدی مکمل کیوں نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ میں کیسے مکمل کروں؟ فرمایا سعدی ہماری جو تم نے اتنی شان لکھی ہے، اتنی شان بیان کی ہے، جب بھی میرا امتی اس شان کو سنے، شان کو سننے کے بعد اس پر لازم ہے وہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ. جس نبی کی اتنی شان ہے، جس نبی کے اتنے کمالات ہیں، جس نبی کے آنے کی وجہ سے اس دنیا میں اندھیرا دور ہو گیا، اجالا ہی اجالا ہے. جب امتی اپنے نبی کی یوں شان سنے، اس امتی پر لازم ہے وہ اپنے نبی پر درود پڑھے. کیا پڑھے؟ درود پڑھے. اپنے نبی پر کیا پڑھے؟ درود پڑھے. وہ شیخ سعدی کہتے یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یا رسول اللہ، اللہ کریم کی ذات صرف ایک بڑی ہے. اس ذات کے بعد اگر کائنات میں کسی کی ذات ہے تو وہ یا رسول اللہ آپ کی ہے. علماء کرام لکھتے ہیں جب اللہ کریم جل جلالہ نے سارے انبیاء علیہ السلام کا جلسہ کیا، جمع کیا کہ میں تمہیں کیا دنیا میں بنا کر بھیجوں، تمہیں دنیا میں کیا مقام دوں. کسی نے کہا یا رسول اللہ میں جب دنیا میں جاؤں یا اللہ مجھے یہ بنانا، مجھے یہ رتبہ دینا، مجھے یہ مقام دینا. مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم نے فرمایا حبیب میں تمہیں دنیا میں کیسا بھیجا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں یا اللہ سارے نبی دنیا میں جا کر بنے، مگر یہ باری تعالیٰ مجھے جو بھی بنانا ہے یہاں سے بنا کر بھیج. اے حبیب کیا بنا کر بھیجوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ مجھے جب دنیا میں تو بھیجے تو باری تعالیٰ مجھے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر. میلاد شریف جو ہے نا، میلاد شریف یہ محفل کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی ہے؟ میلاد شریف. میلاد شریف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے سرکار کی ولادت بیان کی جائے، سرکار کے فضائل بیان کیے جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے جائیں.
جس طرح اللہ کے رسول اپنے امتیوں سے محبت کرتے ہیں اس شان کو بیان کیا جائے. اللہ اکبر. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی ہے, کیا ہے؟ دائی ہے نا. اور یاد رکھیں اللہ نے اپنے رسول کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ اور جہان میں صرف انسان نہیں ہے, یہ درخت بھی اس جہان میں ہے, حیوان بھی اس جہان میں ہے, یہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں یہ بھی اس, اور جن بھی اس جہان میں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے فرمایا حبیب اس پوری کائنات میں جس جس چیز کا رب ہوں میں نے اسی کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب اللہ کس کس چیز کا رب ہے؟ کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا خدا رب نہ ہو؟ ہے کوئی؟ پھر خود فرمایا الحمدللہ رب العالمین. فرمایا میں سارے عالمین کا رب ہوں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے حبیب میں نے اسی عالمین کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دائی ہے. کیا ہے؟ عرب کا یہ دستور تھا کہ مکہ اب شہر تھا, عرب کا یہ بہت اچھا اس وقت دستور تھا کہ جب بھی بچے پیدا ہوتے ان بچوں کو وہ دیہات میں بھیج دیتے, گاؤں میں بھیج دیتے, اس لیے کہ گاؤں کی فضا اچھی ہوتی ہے, صاف ستھری ہوتی ہے, یہاں اوریجنل چیزیں ملتی ہیں. یہاں چیزیں آپ یہاں کے لوگ کسان سبزیاں کاٹ کے بھیجتے ہیں, اس کا وزن کلو ہوتا ہے, مگر ماشاءاللہ سبزی والے اسے ہمیں 1.5 کلو بنا کر دیتے ہیں. کیا بنا کر دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک بندہ جو ہے نا بھنڈیوں کے اوپر جو نا پانی سبزی والا چھڑک رہا تھا. ایک بندہ کافی دیر اس کو دیکھتا رہا. جب کافی دیر ہوگی کہتا بھائی جان اگر بھنڈیوں کو ہوش آ گیا ہو تو آدھا کلو دے دو. اگر بھنڈیوں کو ہوش آ گیا تو آدھا کلو دے دو. تو ہمیں تو بھائی ایسی ملتی, آپ خوش نصیب ہیں جب تازی کھاتے ہیں. ہمیں تو کوئی پتہ نہیں 4 دن کی لے کے رکھی ہوتی ہے. پانی وانی آج کل تو کیمیکل ایسے آ گئے, وہ کیمیکل ڈال دیتے ایسا لگتا ہے جس طرح بھی خود کاٹ کے لائے. تو عرب کے بھی لوگوں کا یہ ماحول تھا کہ وہ بچوں کو 2 سال کے لیے 4 سال کے لیے اس کی نشو نما, اس کے ابتدائی جو دن ہیں یہ اچھے گزر جائیں گے, تو پھر وہ جو لے کر جاتی وہ 2 سال کے بعد ان کی خدمت کرتے. جس طرح بھی شہر کے اندر لوگ بھینسے لے کر یا بکرے لے کر وہ دیہات والوں کو دے دیتے, بابا عید پر جو بھی تمہارا خرچ ہوا ہوگا ہم تمہیں دے دیں گے. مگر عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو گاؤں کے اندر بھیج دیتے تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ یہ طائف جو آپ میں سے جو مکہ شریف گیا ہے اسے معلوم ہوگا, اللہ آپ سب کو اگر کوئی نہیں گیا تو بار بار اسے لے کر جائے گا. میں الحمدللہ پچھلے سال گیا تھا, میں نے وہ جگہ دیکھی, حضرت سعدیہ کا قبیلہ دیکھا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دائی تھی وہ مکہ سے کافی دور ہے, مکہ شہر سے کافی دور ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی اور میں بہت زیادہ غریب تھی, بہت غریب تھی, اتنی غریب تھی کہ میری بکریوں کے تھن جو ہے نا وہ سوکھ گئے تھے, پیسے ہی نہیں تھے جو چارہ لے کر آتی. آپ فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی پریشانی کے عالم میں, خواب میں مجھے کسی نے کہا حلیمہ تجھے مبارک ہو. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی کیوں خیر مبارک, مگر بات کس چیز کی مبارک بات دے رہے ہو؟ کہنے لگا تمہیں مبارک ہو 10 دن کے بعد تم نے مکہ میں جانا ہے, تمام نبیوں کا سردار دنیا میں تشریف لانے والا ہے. تمام نبیوں کا سردار دنیا میں تشریف لانے والا ہے. حلیمہ تمہیں مبارک ہو, اس بچے کی دائی تم بنو گی.
اس بچے کا نام ہوگا محمد، اس کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، دادا کا نام عبد المطلب، اور اس کا گھر مکے میں پتہ کدھر ہے؟ خانہ کعبہ، جہاں مقام ابراہیم ہے نا، یہ پتھر ہے، آپ نے ٹی وی جو گئے انہوں نے دیکھا ہے، ٹی وی دیکھے مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم کے اس کے قدم لگے ہوئے، کیا لگے ہوئے ہیں؟ قدم۔ ہر حاجی کو، ہر عمرہ کرنے والے کے اوپر یہ لازم ہے جب بھی وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، طواف کرے، طواف کرنے کے بعد ان پتھروں کے پاس 2 نفل پڑھنے ضرور ہیں، تاکہ جہاں مقام ابراہیم و پتھر ہے نا، فرمایا اس پتھر کی طرف جو گلی ہو، اس گلی کے اندر اس عبداللہ کا گھر ہے۔ سارا کچھ بتا دیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، باتیں بڑی ہیں مگر اختصار کے ساتھ، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں آئی، میں نے معلوم کیا تو مجھے پتہ لگا یہ گھر ہے، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کہتے ہیں حلیمہ اس بچے کا والد نہیں ہے، اس بچے کا والد نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی والد ہو یا نہ ہو، یہ بچہ خود ہی بڑا کریم ہے، یہ خود ہی بڑا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں چلے گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی میں نے کپڑا ہٹایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ہے 7 دن کی، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگ گئے، مجھے دیکھ کر اللہ کے محبوب مسکرائے، اللہ اکبر، مسکرائے۔ آپ فرماتی میں نے اٹھا لیا، میں لے کر جانے لگی، وہ اٹھنی جو پہلے میری چل بھی نہیں رہی تھی، جیسے ہی میں نے اٹھنی پر اللہ کے محبوب کو بٹھایا، جو میرے ساتھ آئی تھی تائیاں وہ مجھ سے پہلے جا چکی تھی، مگر میری اٹھنی پر جیسے اللہ کے نبی کو میں نے بٹھایا اور میری اٹھنی اتنی تیز ہو گئی، میں نے جو مجھ سے پہلے تائیاں گئی تھی میں نے انہیں پیچھے کر دیا۔ وہ ساری کہتی حلیمہ اٹھنی تو نے بدلی کر لی، بڑا تجھے مال مل گیا مکے سے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے نہیں، اٹھنی وہی ہے، سوار تبدیل ہو چکا ہے، اٹھنی وہی ہے، سوار تبدیل ہو چکا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں گھر پر گئی، میری بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، میرا شوہر کہتا حارث حلیمہ بچے کو لائی ہو دودھ پلاؤ، آپ فرماتی ہے میں نے برتن اٹھایا شوہر کو دیا، شوہر کہتا ان میں تو دودھ ہی نہیں، میں نے کہا اب جا کر تو دیکھو، کہتی جیسے ہی جا کے تھنوں کو دیکھا وہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، سارے محلے میں تقسیم کیا دودھ، سارے محلے میں تقسیم کیا دودھ، ختم ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی میں نے پہلے کہا جانوروں کے بھی نبی ہے نا، آقا علیہ السلام کی عمر مبارکہ ہوئی 2 سال، کتنی؟ حضرت حلیمہ کی تھی بکریاں، حضرت حلیمہ کی کیا تھی؟ بکریاں۔ حضرت حلیمہ کا ایک بیٹا تھا، اسے حضرت حلیمہ روز بھیجتی کہ جاؤ بکریاں لے کر جاؤ، آقا علیہ السلام اسے روز دیکھتے میرا بھائی جو ہے یہ بکریاں لے کر جاتا ہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ماں میرا بھائی یہ بکریاں کدھر لے کر جاتے ہیں؟ حضرت حلیمہ کہتی جنگل میں چرانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں میں بھی کل سے اپنے بھائی کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا دن آقا علیہ السلام نے فرمایا اماں میں بھی جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا حضرت حلیمہ نے اپنے اس بیٹے سے جس کا نام عبداللہ تھا اس سے کہا بیٹا اپنے اس مکی بھائی کا خیال رکھنا، یہ بڑی برکتوں والا ہے، اور بیٹا یاد رکھنا جنگل میں جس طرف شیر رہتے ہیں اس طرف نہیں جانا، ایسا نہ ہو شیر اس بچے کو نقصان دے۔ حضرت حلیمہ نے جب یہ کہہ کر بھیج دیا، حضرت عبداللہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی عمر 2 سال ہے، میرے ساتھ جنگل میں گئے مگر جدھر سے منع کیا تھا اللہ کے محبوب بکریوں کو اسی شیروں کی طرف لے کر چلے۔
منع بھی کیا، مگر سرکار فرماتے بھائی عبداللہ کچھ نہیں شیر کہیں گے، آؤ تو صحیح تم ساتھ میں، شیر نہیں کچھ کہیں گے۔ اللہ اکبر، دن وہاں گزارا، اللہ اکبر۔ دوسرے دن حضرت حلیمہ نے جانے نہیں دیا، جو واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، دوسرے دن جانے نہیں دیا نا، تو ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، سرکار فرماتے ہیں مجھے جانے دو، حضرت حلیمہ کہتی نہیں، 3 دن ہو گئے نہیں جانے دی، تیسرا دن ہوا شام کو، حضرت حلیمہ کا بیٹا جو بکرے لینے جاتے تھے وہ روتا روتا، آپ نے حضرت حلیمہ نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہتی اماں وہ جس بکری کا دودھ یہ میرا مکی بھائی پیتا تھا نا، جسے تم مکہ سے لے کر آئی ہو، اس کی بکری کو شیر اٹھا کر لے گیا، اس کی بکری کو۔ حضرت حلیمہ رو رہی ہے، آقا علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا اماں رو نہ، اماں نہیں رو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے بیٹا میں رو اس لیے بکری کی وجہ سے نہیں، وہ بکری وہی تھی جس کا دودھ پیتا تھا۔ حضرت حلیمہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اماں رو نہیں، صبح میں محمد لا کر دوں گا، میں محمد تجھے بکری لا کر دوں گا۔ حضرت حلیمہ کہتی بیٹا شیر لے کر جائے، شیر واپس نہیں کرتا۔ فرمایا اماں واقعی واپس نہیں کرتا، مگر محمد کی بکری کو کون کھائے گا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار۔ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ سندھی زبان زیادہ، میں اس وجہ پریشان ہوں کہ پتہ نہیں آپ کو اردو، مگر وہ کسی بزرگ نے کہا تھا آئے یا نہ آئے سمجھ کسی کو بھی، آپ کو تو آ رہی ہے، مگر ذکر تو سونے محمد کا ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ اب تو ویسے ہی میڈیا نے ہر ایک بندے کو اردو بھی سکھا دی، سندھی بھی سکھا دی، بلوچی بھی سکھا دی، پشتو بھی سکھا دی ہے، عربی بھی، ہر بندہ تھوڑی سی توجہ کرے تو سب کو اب سب کچھ ہی آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوئی، حضرت حلیمہ رو رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اماں رو نہیں، اکیلا نہیں جاؤں گا، تجھے بھی لے کر جاؤں گا ساتھ۔ اور دیکھنا شیر بکری کیسے دے گا۔ اللہ اکبر۔ جانے لگے، کہا اماں تم بھی چلو، اور جب جنگل میں گئے تو اللہ کے درود پاک میں اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حلیمہ ساتھ جا رہی ہے، اللہ کے رسول نے کتنی عمر کتنی ہے یہ بھی یاد رکھیں، سرکار کی عمر کتنی ہے بتاؤ؟ 2 سال میں ہمارے بچے اس طرح باتیں کرتے ہیں۔ اور مفسرین نے، قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جس طرح بچہ ادھر ایک دن میں بڑا ہوتا ہے، مہینے میں، ہمارے نبی ایک دن میں اتنے بڑے ہوتے تھے جتنا بچہ ایک مہینے میں بڑا ہوتا ہے، ایک مہینے میں بڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگل میں گئے، کہا بھائی شیر کس طرف بکری لے کر گیا تھا؟ کہتا مکی بھائی شیر اس طرح بکری لے کر گیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا اماں میں تمہیں بکری لے کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام جیسے ہی اس جگہ پر گئے جہاں سے شیر نے بکری کو اٹھایا تھا، آقا علیہ السلام نے آواز لگائی، او جنگل کے شیروں، جس نے میری اماں حلیمہ کی بکری لی ہے وہ واپس لے آئے، واپس لے آؤ۔ کہتے ہیں بس آواز 2 سال کی عمر میں وہ کتنی پیاری آواز ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او جس محبوب کی زبان کی رب قسمیں کھاتا ہے، فرمایا وما ینطق عن الہوا، سونا زبان تیری ہے، کلام رب کا ہے۔ کلام کس کا ہے؟ کلام رب کا ہے، زبان محبوب تیری ہے۔ کہتے ہیں جنگل سے ہر طرف سے شیر آ رہے ہیں،
ہر کوئی کہتا ہے اپنی اپنی زبان میں ہم نے نہیں اٹھائی آپ کی بکری، ہم میں اتنی ضرورت کہ اللہ کے نبیوں کا جو سردار ہے اس کی بکری اٹھائیں۔ اگر لوگوں کو نہیں پتا تو کیا ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مگر دنیا کے ہر جانور کو پتا لگ چکا ہے کہ اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں۔ اگر انسان بے خبر ہے تو کیا ہوا؟ کائنات میں جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی پتے ہیں، جتنے بھی پتھر ہیں، ہر ایک کو پتہ لگ چکا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے، وہ دنیا میں تشریف لا چکا ہے اور اس کی عمر بھی 2 سال ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ایک بوڑھا شیر، علماء نے اس کی عمر 80 سال لکھی ہے۔ کتنی؟ 80 سال علماء نے اس کی عمر لکھی ہے۔ تو اتنی عمر کا وہ شیر تھا، وہ آ رہا ہے اور آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کے پاس سر رکھ کے سرکار کے پیروں کو بوسے دیے، اپنی زبان میں عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، یہ گستاخی مجھ سے ہوئی ہے، بکری میں نے اٹھائی ہے، مگر سونا پہلے یہ بتائے 3 دن آئے کیوں نہیں؟ سونا 3 دن ہو گئے، آئے کیوں نہیں ہو جنگل میں؟ 3 دن سے جنگل میں آئے کیوں نہیں ہو؟ پہلے یہ بتاؤ پھر بکری کی بات بتاؤ گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا اماں نے آنے نہیں دیا۔ یا رسول اللہ جب پہلے دن آپ آئے تھے نا، میں اپنی جگہ پر تھا، شام کو ہر شیر نے مجھ سے کہا اور تو سوتا رہا، اللہ کے نبی آج جنگل میں آئے تھے۔ ہر ایک نے مجھے آ کر کہا ہم نے آج اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہے اور تو سویا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ میں نے کہا رات بڑی مشکل سے گزاری، 80 سال سے تو گزار رہا تھا، مگر پتہ نہیں تھا نا کہ آپ تشریف لا چکے ہیں۔ مگر یا رسول اللہ جب سے پتہ لگا 80 سال کی مدت ایک طرف اور وہ رات ایک طرف تھی، وہ رات پھر اس کے بعد دوسرا دن، پھر رات، پھر دن، پھر رات، آخر پھر مجھے ایک ہیلا کرنا پڑا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول تشریف نہیں لا رہے، چلو ان کی بکری اٹھا لیتا ہوں پھر ہی آ جائیں گے۔ جس بکری کا دودھ، اللہ اکبر، شیر کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے رسول کس بکری کا دودھ پیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں نے اس لیے نہیں اٹھائی تھی کہ میں اسے کھاؤں گا، میں نے تو اٹھائی اس لیے تھی اللہ کے نبی تشریف لے آئے گے۔ یا رسول اللہ اس بکری کو دیکھ لے، میں نے منہ بھی نہیں لگایا، میں تو 3 دن سے 3 راتوں سے اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ آنکھیں کتنی اچھی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، میں تو اس بکری کی آنکھوں کو بس دیکھتا رہا ہوں کہ ان آنکھوں نے اللہ کے محبوب کو دیکھا ہے، ان آنکھوں نے اللہ کے محبوب کو دیکھا ہے، اس لیے یا رسول اللہ میں تو ان آنکھوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ آپ آئے نہیں نا اس وجہ سے، بکری کو لے کر آیا شیر خود۔ ایسا کبھی ہوا ہے کہ شیر کو ملے بکری اور وہ چھوڑ دے؟ اور کہتے ہیں جتنا بوڑھا شیر ہو جاتا ہے اس کی حوث بھی اتنی بوڑھی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ 80 سال۔ اتنی عمر؟ کہا یا رسول اللہ آج سے میں جوان تھا، اسی جنگل کے اندر تھا، اس جنگل کے اندر کچھ لوگ تھے اور ایک عیسائیوں کا راہب تھا، وہ اپنی انجیل پڑھ کر سنا رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا پریشان نہ ہو، وہ جو اللہ کا آخری نبی جس کی باتیں ہمارا نبی عیسیٰ کرتا رہا، جس کی باتیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کا
نبی کی شان بتاتا رہا، مجھے یہ انجیل بتا رہی ہے اب وہ وقت دور نہیں، وہ اللہ کا نبی تشریف لانے والا ہے، وہ اللہ کا نبی اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ ایک نے پوچھا حضرت صاحب کتنے سال بعد؟ کہتا ہے انجیل بتا رہی ہے بس 70 سال کے بعد وہ اللہ کا نبی تشریف لے آئے گا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ اسی وقت اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ وہ جو تیرا آخری نبی جس کا یہ راغب ذکر کر رہا ہے وہ اتنی شانوں والا نبی ہے، وہ اتنا کریم نبی ہے، وہ اتنا رحمت والا نبی ہے، میں اسی رحمت کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، یا اللہ مجھے اتنی عمر دے کہ میں اس نبی کا دیدار کر لوں، میں اس نبی کا یا رسول اللہ یہ بکری اٹھانے والا سارا معاملہ آپ کے دیدار ہی کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ دیدار کے لیے ہے۔ بس یا رسول اللہ اب کرم فرمائے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے بس آتے رہا کریں، جب تک زندگی ہے بس آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ آپ کا آج سارا جھگڑا ہے دیدار کا، دیکھا جو نہیں ہے، اس لیے تولیے میں وہ نبی اتنا ہے، اس کی شان اتنی ہے، وہ ایسا ہے، وہ نور ہے، وہ بشر ہے، وہ یہ ہے، اور جنہوں نے دیکھا ہے نا انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ نور ہے یا نہیں ہے، آپ بشر ہے یا نہیں ہے، انہیں تو پتا یہ رحمت للعالمین ہے، نور بھی ہے بشر بھی ہے، سب کچھ ہے یہ۔ جنہوں نے دیکھا ہے نا انہوں نے اللہ اکبر، پھر جس نے دیکھا ان سے پوچھو اللہ کے محبوب کیسے ہیں۔ گولڑا شریف دیکھا آپ نے، سنا نا، اسلام آباد وہاں کے بزرگ تھے تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ، یہ وہ اللہ کے بزرگ ہیں پیر مہر علی، وہ آپ اپنی مسجد میں آئے، ایک بندہ نہ بیٹھا ہوا تھا کونے میں، آپ نے اسے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھے، 3 دن دیکھے، چوتھے دن آپ نے پوچھا بھائی جان خیر سے آئے؟ کہا میں نے آپ کا مرید بننا ہے۔ آپ نے فرمایا کل ہی بتا، پرسوں بتا دیتے، کہا نہیں، میں نے کہا حضرت صاحب خود پوچھیں گے پھر۔ آپ نے فرمایا